اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کے ترجمہ اور مختصر جو ہے اس کی تفسیر کے بعد آج جو ہے آپ کو یہ میں بیان کرنے جا رہا ہوں سورہ آل عمران۔ آپ کی خدمت میں انجینئر مبشر محمود شاہ حاضر ہے۔ سورہ آل عمران مدنی صورت ہے اور اس کے 20 رکوع اور 200 آیات ہیں۔ اس کا نزول کا سال جو تعین کیا گیا ہے تقریباً 3 ذی الحجہ ہے، اور کچھ آیات اس کے بعد کی بھی ہیں، 9 ذی الحجہ کی بھی ہیں، یا سود وغیرہ یا کچھ اور آیات، مگر زیادہ جو ہے وہ 3 ذی الحجہ کا نزول ہے۔ اور یہ جنگ احد کے بعد جو ہے اس کی زیادہ آیات جو ہیں وہ ان کا نزول ہوا ہے، اور اس کے بہت تفصیل کے ساتھ واقعات جنگ احد کے اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ تو تمہیداً میں یہ عرض کروں کہ یہ جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں ترجمہ، یہ میں نے متعدد بار سورہ آل عمران کو پڑھا اور اس کا ترجمہ پڑھا اور کچھ تفاسیر جو ہے ان کو بھی پڑھا، اور کافی مہینوں کی محنت کے بعد میں نے اس کو 2-3 دفعہ لکھا، انگلش میں بھی لکھا، پھر اردو میں لکھا، پھر بہت مختصر جو ہے وہ لکھا، پھر تفصیل کے ساتھ لکھا۔ تو ایسے میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ کافی مہینوں کی یہ کاوش کے بعد اب یہ جو فائنل ورژن میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ نہ تو بہت مختصر ہے کہ بالکل ہی خلاصہ ہو، اور نہ بالکل بہت ہی زیادہ تفصیل ہے، تو یہ دونوں کے درمیان ہے۔ تو میری نوٹ بک کے یہ جو میں نے ہاتھ سے لکھا یہ 14 صفحات پہ ہیں۔ اگر کسی صاحب کو یہ میری لکھی ہوئی ہاتھ کی لکھی ہوئی بھی اگر چاہیے تو میں بھی بھیج سکتا ہوں۔ تو اس کا انٹروڈکشن یا تمہید جو ہے سورہ آل عمران کی وہ ایسے ہے: سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ جوٹے یا پیئرز ہیں، کیونکہ دونوں صورتوں میں مضامین کی مشابہت ہے اور تسلسل کنٹینیوٹی ہے۔ سورہ آل عمران جو ہے اس میں سورہ آل عمران ان مضامین کو مکمل کرتی ہے جو سورہ بقرہ میں بیان کیے گئے ہیں۔ دونوں صورتیں الف لام میم سے شروع ہوتی ہیں، اور قرآن مجید کے نزول کے ساتھ گو سورہ عمران میں توریت اور انجیل کا بھی ساتھ ہی ذکر آیا ہے۔ دونوں مدنی صورتیں ہیں۔ سورہ البقرہ میں زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل یہود کا ذکر ہے، جبکہ سورہ آل عمران میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نصارہ مسیحوں کا ذکر ہے۔ سورہ البقرہ میں جنگ بدر کا ذکر آیا ہے، جبکہ سورہ آل عمران میں جنگ احد کا تفصیلاً ذکر ہے، جو 6 رکوع اور تقریباً 60 آیات میں آیا ہے۔ دونوں میں توحید، اسلام کی دعوت، اچھے اعمال، صبر کی آیات، دنیاوی زندگی اور آخرت کی زندگی کا ذکر ہے، سود کا ذکر ہے۔ سورہ آل عمران کی زیادہ آیات 3 ہجری میں نازل ہوئی، مگر کچھ آیات سود وغیرہ 9 ہجری میں نازل ہوئی۔ دونوں صورتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی ہے۔ اب اس کو میں نے جیسے سورہ بقرہ میں کیا تھا کہ جو آیات ہیں ان کو گروپس جو ہے وہ اس میں تقسیم کیا کہ اس آیت سے لے کر اس آیت میں یہ واقعات بیان کیے گئے ہیں، اس کے بعد اس آیت سے اس میں یہ ہیں، اس کے بعد ایسے۔ تو وہ اس کا گروپنگ کرنے کا جو ہے وہ طریقہ یہ رکھا کہ ایک جیسا مضمون جہاں آتا ہے جن آیات میں کوشش کی ہے کہ ان کو اس ایک گروپ کیا جائے، اور گروپس میں نے چھوٹے رکھے ہیں تاکہ آپ فوکس کر سکیں۔ یہ نہیں کہ پہلے 10 آیات یا 20 آیات میں یہ ہے، بہت زیادہ جو خلاصے ہیں یا سمریز ہیں
جو میں نے دیکھی ہیں وہ ایسے ہیں کہ جی پہلی 10 آیات میں یہ ہے، پھر اس کے بعد 20 آیات میں یہ حج بڑی صورتیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ تو میں نے چھوٹے چھوٹے گروپ رکھے ہیں، 2 آیات، 3 آیات، 4 آیات، ایسے زیادہ تر ایسے کیا ہے۔ تو پہلی آیت سے 4 آیات جو ہے وہ اس میں ہے الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ تو یہ شروع ایسی ہوتی ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ ہے جس کے سوا کسی کی پوجا نہیں، آپ زندہ اور قائم رکھنے والا۔ اس نے تمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سچی کتاب اتاری، اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتی، اور اس نے اس سے پہلے تورات اور انجیل بھی اتاری، لوگوں کو راہ دکھائی اور قرآن یعنی فرقان اتاری۔ بے شک وہ جو اللہ کی آیتوں سے منکر ہوئے ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ غالب بدلہ لینے والا ہے۔ اس کے بعد آیت 5 سے 6 جو ہے وہ یہ ہے، اس میں بے شک اللہ پر کچھ چھپا نہیں، زمین میں نہ آسمان میں، وہی ہے کہ تمہاری تصویر بناتا ہے ماؤں کے پیٹ میں جیسی وہ چاہے۔ آیت 7 جو ہے اس میں خاص صرف ایک ہی آیت رکھی ہے، کیونکہ اس کا بڑا اہم جو ہے وہ موضوع ہے اور ایک ہی موضوع ہے۔ وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس میں کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں جن کو محکمات کہتے ہیں، وہ اصل کتاب ہے۔ اس میں کچھ آیتیں دوسری ہیں جن کے معنوں میں اشتباہ ہے، ان کو مشتبہات کہتے ہیں۔ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے یا ان کو کچھ یقین نہیں ہوتا کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، وہ اشتباہ والی آیتوں کے پیچھے پڑتے ہیں۔ گمراہی یہ بہت اہم ہے کہ جو لوگ کسی حکم کو جو اللہ تعالیٰ نے جیسے کہا اس کو ماننے کی بجائے اس میں زیادہ کچھ اور معنی تلاش کرنے کی کوشش کریں، یا نیت یہ ہو کہ کوئی رائے فرار کہیں سے مل جائے کہ کوئی حکم ایسا ہے جس کا کوئی رائے فرار کہیں سے مل سکے، وہ پھر معنی ایسے تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان آیتوں میں کہ جن کا جو حقیقتاً وہ معنی نہیں ہوتے یا ویل اسٹیبلشڈ فیکٹس نہیں ہوتے قرآن مجید کے۔ جن کے دلوں میں وہ بتا دیا میں نے، گمراہی چاہنے والے ان کی تعویلیں ڈھونڈتے ہیں، ان کی ٹھیک معنی اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے، نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے۔ اس کے بعد 8 سے 9 جو آیات ہیں اس میں بہت ہی خوبصورت دعا ہے۔ یہ نبیوں کی جو دعائیں ہیں یہ بے حد اہم ہیں، ان کو خاص طور پہ پڑھنا چاہیے، یاد کرنا کوشش کرنی چاہیے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ اس کا ترجمہ، اے رب ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دی، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر، بے شک تو ہے بڑا دینے والا۔ اے رب ہمارے، بے شک تو سب لوگوں کو جمع کرنے والا ہے اس دن کے لیے جس میں کوئی شک نہیں، بے شک اللہ کا وعدہ نہیں بدلتا۔ اس کے بعد 10 سے 13 آیات، بے شک کافروں کو ان کی اولاد اور ان کے مال اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکیں گے، جیسا کہ فرعون والوں کو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنے پر سخت عذاب ہوا، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو بھی، یہ فرعون کے لیے ہی نہیں، صرف جو بھی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کریں گے ان کا یہی انجام ہے، جو کہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، یعنی بدترین ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا بار بار قرآن مجید میں دہرایا، بدترین ٹھکانہ جو ہے دوزخ ہوگا، اور بہترین جو ہے وہ جنت ہے۔ اللہ ایمان والوں کو اللہ راہ
میں لڑنے کا، ایمان والوں کو اللہ کی راہ میں لڑنے کا حکم دیا کفار اور یہود کے خلاف۔ یہ بدر میں ایسے ہوا، اور اللہ اپنی مدد سے زور دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے ضرور کچھ سیکھنا ہے۔ 14 سے 15 آیات۔ لوگوں کے لیے آراستہ کی گئی ان خواہشوں کی محبت جو عورتیں ہیں، بیٹے ہوں، نشان کیے ہوئے گھوڑے ہوں، چوپاہے، کھیتی، تلے اوپر سونے چاندی کے ڈھیر، یہ جیتی دنیا کی پونجی ہے۔ یعنی جو ہم یہاں پہ ہمارے ایسیٹس جن کو ہم کہتے ہیں مختلف شکلوں میں، یہ اللہ تعالیٰ نے کی آرائشیں ہیں جن کی خواہش انسان اور اس کے پیچھے لگ جاتا ہے اور دین کو بلا دیتا ہے، اللہ کے احکام کو بلا دیتا ہے۔ یہ اس کا مقصد و ذکر ہے۔ تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماؤ، کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتا دوں؟ یعنی جو یہ دنیاوی چیزیں بتائی ہیں ان سے کوئی بہتر چیز بتاؤں؟ پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ بہترین چیز جو ہے وہ پرہیزگاروں کے لیے جو ہوگی وہ جنت ہوگی، اور جو اللہ تعالیٰ کے احکام نہیں مانیں گے اور سرکشی کریں گے، آیتوں سے انکار کریں گے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے صاف کہا ہے کہ ان کے لیے ہے دوزخ، جن کے نیچے نہریں رواں ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ اللہ بندوں کو دیکھتا ہے۔ جو میں نے پہلے کہا ہے نا کہ کچھ لوگ ایسی آیتوں جو جس میں کچھ اشتباہ ہو یا تفصیل نہ ہو ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ان کا تفصیل ڈھونڈنے کی کوشش کیا کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نہیں بتائی، یا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت اس کی تفصیل نہیں بتائی۔ جیسے یہ ہے کہ جنت وہ ہوگی جس کے نیچے نہریں ہوں گی، ان میں یہ ہوگا، ان میں یہ ہوگا، یعنی ایسے ہی اس کو ماننا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں ہر قسم کی نعمتیں ہوں گی۔ یہ چند ایک کا ذکر کیا جن کو ہم سمجھ سکتے ہیں، مگر بہت ایسی ہو سکتی ہیں جن کو ہم ابھی سمجھ ہی نہیں سکتے، اس لیے ان کا ذکر نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہر قسم کا انعام، ہر قسم کی آسانی، ہر قسم کی آسائش ہوگی، وہ ہے جنت۔ اور جنت کیسی ہوگی، کہاں ہوگی، کتنی بڑی ہوگی، پھر اس کے پیچھے زیادہ کوشش کرتے رہنا، یہ بھی کم عقلی ہے۔ بس اتنا ہی جو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا اس کو مان لیں اور اس کو تسلیم کر لیں، اور اس سے زیادہ کوشش ہی نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد آیت 16 ہے، یہ بھی بہت خوبصورت دعا ہے۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ صبر، اس کے بعد آیت 17 ہے، صبر والے اور سچے اور ادب والے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور پچھلے پہر سے معافی مانگنے والے، یہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اس کے بعد آیت 18 جو ہے اس میں اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ تعالیٰ خود اس کی گواہی دے رہا ہے کہ وہی معبود ہے، وہی مالک ہے، وہی ہر چیز کو جانتا ہے، علم والا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے، اور ہر چیز جو ہے اس کے سامنے ہے، وہ اس کو نیند نہیں آتی، وہ غافل نہیں کسی چیز۔ اور فرشتوں نے اور عالموں نے انصاف سے قائم ہو کر کہا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، اور سب نے یہ گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی سب عبادت ہے، وہ عزت والا، حکمت والا، وہی اللہ ہے۔ اس کے بعد آیت 19 سے 25 تک، وہ یعنی یہود جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے منکر ہوئے، انبیاء کو ناحق قتل کیا اور انصاف کا حکم دینے والوں کو قتل کیا، ان کے لیے دردناک عذاب۔ یعنی یہ لوگ جو جنہوں نے یہ کام کیے یا اب جو بھی یہ کریں گے، یہ ان کا مثال ہے ہمارے لیے کہ یہود نے آیتوں کا انکار کیا۔ اگر انہوں نے کیا تو اگر ہم کریں گے تو ہمارا بھی وہی، ہمارے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا۔ انبیاء کو ناحق قتل کیا، چلو ابھی تو یہ نہیں ہے۔ ناحق قتل کیا کا معنی یہ ہے کہ جنہوں نے اب انبیاء کو نہیں مانے، جو نہیں مانیں گے، وہ بھی ایک قسم کا قتل ہی ہے کہ انکار کرنا، تو ان کا بھی وہی انجام ہوگا۔ انصاف کا حکم دینے والے، اگر کوئی انصاف کا حکم دینے والے انبیاء تھے ان کو قتل کیا، ان کے لیے دردناک عذاب، اور ان کے اعمال اکارت گئے۔ جو کہ ان کے اچھے اعمال ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ ان کو بھی اکارت کر دے گا۔
دنیا اور آخرت میں، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی مدد نہیں کر سکے گا ایسے لوگوں کی۔ یہ کتاب والوں یعنی یہود کا ایک گروہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں آگ نہ چھوئے گی مگر گنتی کے کچھ دن۔ یہ ان کا فریب اور جھوٹ ہے۔ ان کو معلوم ہو جائے گا جب ہم ان کو اکٹھا کریں گے، اس دن جس میں کچھ شک نہیں، ہر جان کو اس کی کمائی بالکل پوری ملے گی اور کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ آیت 26 سے 32۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے سلطنت دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے، وہ مالک ہے، اور جسے چاہے عزت دے، جس سے چاہے ذلت دے۔ یہ بہت معروف آیت ہے اور اس کو خاص طور پہ غور کرنا چاہیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ رات کے حصہ سے دن نکالنا اور دن کے حصہ سے رات نکالنا اور مردہ سے زندہ نکالنا اور زندہ سے مردہ نکالنا، اور اللہ جسے چاہے بے گنتی حساب رزق دے۔ مسلمان کافروں کو دوست نہ بنائیں، اور جو ایسا کریں گے اس کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں، ان کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ جو یہ یعنی یہود چھپاتے ہیں یا جو ظاہر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو سب علم ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ ان کو اپنے عذاب سے ڈراتا ہے۔ جس نے کوئی بھلا کام کیا وہ حاضر پائے گی اس بڑے کام کو حساب کے دن، اور جو برا کام کریں گے کہیں گے کہ کاش مجھ میں اور اس میں یعنی حساب کے دن میں دور کا فاصلہ ہوتا، یعنی حساب کا دن آتا ہی نہ، وہ یہ اس کی خواہش کریں گے۔ اللہ بندوں پر مہربان ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں کو بتا دو کہ اللہ تعالیٰ کو دوست رکھو۔ اللہ تعالیٰ کو دوست رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے احکام مانو اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہو جاؤ۔ یہ آگے بتا دیا ہے کہ دوست رکھنے سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو تو اللہ تمہیں دوست رکھے گا۔ اللہ کو تم دوست رکھو، اس کی فرما برداری کرو تو اللہ تمہیں دوست بنا لے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دو کہ حکم مانو اللہ کا اور رسول کا۔ اللہ کا اور رسول کا یہ بہت دفعہ، یہ متعدد بار قرآن مجید میں آتا ہے۔ اطیع اللہ و اطیع الرسول، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کا حکم مانو اور رسول کا، یعنی دونوں ہیں لازم و ملزوم، یعنی جو قرآن پاک میں آیا ہے اور جو حضور پاک نے کہا اس وقت، حضور پاک کی جو سنت ہے، جو انہوں نے حکام دیے، جو قرآن مجید میں تفصیل نہیں مگر حضور پاک نے جو کہہ دیا وہی ہے اللہ کا حکم۔ اور جو منہ پھیریں تو اللہ کو خوش نہیں آتے کافر، یعنی جو نہ ماننے والے ہوں۔ کافر کا مطلب جو نہیں مانتے اس کو، وہ کافر ہی ہے۔ 33 سے 64 آیت۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا آدم اور نوح اور ابراہیم علیہ السلام کی آل اور عمران کی آل کو سارے جہان سے۔ یہ ایک نسل ہے ایک دوسرے سے، اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ عمران کی بی بی کا ذکر ہے، اور مریم علیہ السلام کی ولادت کا ذکر آیا ہے۔ مریم علیہ السلام کی پرورش کا ذکر ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے پرورش کی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قبول کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹا عطا کیا جس کا نام یحییٰ علیہ السلام تھا۔ یہ ان کی ضعیف العمری کے باوجود ان کو انعام ملا۔ اللہ سے ذکر کیا کہ اللہ میں تو ضعیف العمر ہوں اور میری بیوی بھی بہت ضعیف ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ کی بشارت کہ مجھے بیٹا ملے گا؟ اللہ کہتا ہے کہ اللہ یوں ہی کرتا ہے جو چاہے۔ اور جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم علیہ السلام، بے شک اللہ تعالیٰ نے تجھے چن لیا اور خوب ستھرا کیا اور آج سارے جہان کی عورتوں سے تجھے پسند کیا،
مریم علیہ السلام کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہے اور تفصیل ہے عیسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی، اور بنی اسرائیل علیہ السلام جو ہے وہ ان کو رسول بنایا اور معجزات عطا کیے۔ پیدائش کے بعد پالنے پگوڑے میں ان کا بات کرنا، مٹی کے پرندوں میں پھونک مارنا اور ان میں جان ڈالنا، مردے زندہ کرنا، اندھے اور سفید داغ والے کا علاج کرنا وغیرہ، یہ معجزات عطا کی حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے۔ حضرت عیسیٰ پر انجیل اتارنا اور اس کی حکمت اور علم سکھانا، تورات کی تصدیق کرنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب کفار کو کہا کہ اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو اور اللہ تعالیٰ کو پوجو، تو کفار نے انکار کیا اور مکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ہلاک کیا اور آخرت میں سخت عذاب کی بشارت دی، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے۔ یہ 57 آیت جو ہے اس میں آیات 65 سے 84۔ یہ اہل کتاب یہود و نصارہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ کیوں جھگڑتے ہو؟ تورات اور انجیل کے متعلق جھگڑتے تھے کہ یہ اس میں ہے تو یہ اس میں نہیں ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق جھگڑتے تھے، تو یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یا اہل کتاب یہود و نصارہ، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ تورات اور انجیل تو نہ اتری تھی مگر ان کے بعد، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی، بلکہ ہر باطل سے جدا مسلمان تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اہل کتاب، تم اللہ کی آیتوں سے کیوں انکار کرتے ہو؟ حق میں باطل کیوں ملاتے ہو اور حق کو کیوں چھپاتے ہو؟ حالانکہ تمہیں خبر ہے کتابیوں کا ایک گروہ صبح کو نبی علیہ السلام پر ایمان لاتا اور شام کو منکر ہو جاتا۔ تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دو کہ ہدایت تو اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ کتابیوں میں ایک گروہ وہ ہے جو امانت کو ادا کر دے گا اور دوسرا وہ ہے جو ایک اشرفی رکھی ہوئی امانت کو بھی نہیں لوٹائے گا۔ جس نے اپنا عہد پورا کیا اور پرہیزگاری کی، بے شک اللہ تعالیٰ ان پر خوش ہوتا ہے، اور جو اللہ کے عہد کو توڑتے اور اپنی قسموں کے بدلے ذلیل دام لے لیتے ہیں، آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ اہل کتاب جو ہیں کتاب میں ملاوٹ کرتے ہیں، اور جو کتاب میں نہیں کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ پیغمبر کبھی لوگوں کو یہ حکم نہیں دیتے کہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کریں، نہ یہ کہ فرشتے اور پیغمبروں کو الہ ٹھہراتے ہیں۔ پھر تمہارے پاس وہ رسول آئے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائی، تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔ تم نے اس کا اقرار کیا، یعنی عہد کیا تھا اہل کتاب نے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے ہم ان کی تصدیق ہی نہیں کریں گے بلکہ ان کی ہر دفعہ مدد کریں گے اور ایمان لائیں گے ان پر۔ سب اس عہد کے گواہ ہوں گے۔ جو کوئی بعد میں پھرے گا وہی لوگ فاسق ہیں۔ تم خوشی سے یا مجبوری سے اللہ کی طرف پھرو گے۔ یوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو ہماری طرف اترا، اور جو اترا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں پر، اور جو ملا موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے۔ ہم ان میں سے کسی کے متعلق فرق نہیں کرتے، اور ہم اس اللہ کے حضور گردن جھکائے ہیں۔ گردن جھکائے کا مطلب یہ ہے کہ تابعداری، فرما برداری، اللہ کے تمام احکام کو تسلیم کرنا، ان پہ دل سے تسلیم کرنا اور ان پہ عمل کرنا، یہ ہے مطلب گردن جھکانے کا۔ سبمیشن ٹو دا ول اینڈ کمانڈس آف اللہ۔ آیات 85 سے 91، یہ پارہ 3 جو ہے اس کا اختتام ہوگا اس پہ۔ اور جو اسلام کے سوا کوئی دین چاہے ہرگز قبول نہیں ہوگا۔ جو ایمان لا کر کافر ہوئے یہود و نصارہ
کیونکہ وہ گواہی دے چکے تھے کہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور انہیں کھلی نشانیاں آ چکی تھیں۔ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا اور ان پر لعنت ہے، اللہ کی اور فرشتوں کی اور آدمیوں کی، سب کی۔ ان پر ہمیشہ عذاب ہوگا، ان پر سے عذاب ہلکا نہیں ہوگا، انہیں مہلت نہیں دی جائے گی، مگر جنہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اور اس کے بعد کفر میں نہیں پڑے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی، اور وہی بہکے ہوئے ہیں وہ جو کافر مرے۔ ان میں سے کسی سے زمین پر سونا ہرگز قبول نہ ہوگا اپنی خلاصی کو، ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ آیت 92 ہے، اس کے بعد اس میں ہے بے حد اہم ہے، بے حد اہم۔ یہ چوتھا پارہ کی پہلی آیت جو ہے وہ ہے بہت ہی فوکس کرنے والی ہے۔ تم ہرگز بلائی کو نہ پہنچو، تم کا مطلب ہے کہ ہم سب بلائی کو نہ پہنچو گے جب تک اللہ کی راہ میں اپنی سب سے پیاری چیز نہ خرچ کر دو۔ سب سے پیاری چیز یا جان ہے یا مال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا ہے یہ دو چیزیں انسان کو پیاری ہیں۔ جب تک ہم تیار نہ ہوں گے یہ دونوں چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہونا، بلکہ ان کو خرچ بھی کرنا ہے جو اپنے وسائل کے مطابق، تب تک بلائی میں کو نہیں پہنچو گے۔ جو مرثیہ باتیں کرتے رہو، نمازیں پڑھو، روزے رکھو اور حج کرو، مگر یہ جو حقوق العباد ہیں ان کو پورا نہیں کرو گے۔ خرچ کرنے کا مطلب یہ حقوق العباد کوئی بھی ہیں، آپ کے والدین کے حقوق ہیں، آپ کے ہمسائے کے حقوق ہیں، آپ کے جو غرباء ہیں، مساکین ہیں، یتیم ہیں، بیوائیں ہیں اور محتاج لوگ ہیں، جن کا حکم اللہ تعالیٰ نے 7 کیٹیگریز میں بیان کیا سورہ توبہ میں۔ ان پہ خرچ نہیں کرو گے اپنے وسائل کے۔ کیا خرچ کرو گے؟ یہ صحابہ نے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے کہا ایک تو زکوٰۃ ہے، صدقات ہے۔ تو صاحب بتایا کہ جو آپ کے پاس فاضل بچ جائے، جو فاضل بچ جائے اس کو خرچ کرو، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ صحابہ کو یہ بتایا کہ جو بچ جائے وہ حکم وہ ہے کہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ آیت 93 سے 120۔ اہل کتاب کا اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے انکار، یہ بار بار آتا ہے کہ جو انکار کریں گے ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ جو مانتے ہی نہیں آیتوں کا، عمل کرنے کی تو بعد کی بات ہے، جو مانتے ہی نہیں یا کچھ کو مانتے ہیں کچھ کو نہیں مانتے، ان کا بالکل یہ تو ایک جو ہے وہ سرکشی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سرکشی کہا ہے، جو آیتوں کو یا ایک آیت کو نہیں مانتے یا زیادہ کو نہیں مانتے، یہ سرکشی ہے۔ اور ان کا حلال کھانے کو بھی حرام کر دینا، ان کو حضرت ابراہیم کے دین پر چلنے کا حکم دیا۔ ابراہیم ہر باطل سے جدا تھے اور شرک والوں میں نہ تھے۔ مکہ میں جو برکت والا گھر ہے اس کا ذکر ہے، یعنی خانہ کعبہ کا، ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ وہاں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں کے حج کرنے کا حکم، اس میں یہاں پہ حج کا حکم اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان آیات میں۔ جو اس تک چل سکے، جس کی بھی استطاعت ہو مالی لحاظ سے یا اپنی صحت کے لحاظ سے، عمر کے لحاظ سے، جس کی استطاعت ہو وہ اس کو حکم ہے کہ یہ کرنے کا اس پہ فرض ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان، اور اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لو، اور سب مل کر رہو اور آپس میں پھٹ نہ جانا، فرقوں میں نہ پھٹ جانا، اور اللہ کا احسان یاد کرو کہ اس نے تمہارے دلوں میں ملاپ کر دیا، تم آپس میں بائی ہو گئے۔ یہ بے حد اہم ہے کہ فرقوں میں نہ بڑھ جانا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فرقے اب صحیح ہے کہ غلط ہے، یہ اللہ تعالیٰ معافی دے، یہ انسان کو بے حد اس پہ غور کرنا چاہیے۔ کوئی ایسا کام یا کرنا جس سے تفریق ہو مسلمانوں میں یا کسی طرح سے بھی، وہ تفریق کرنا، اپنا خاص لباس پہن کے وہ تفریق کرنا، کوئی خاص احکام کو زیادہ فوکس کر دینا، کچھ پہ فوکس نہ کرنا،
یا کچھ کو تسلیم کرنا، کچھ کو صحیح معنی میں نہ اس کو ماننا، یعنی تفریق جس قسم کی بھی ہو اس کی گنجائش اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی کہ جس میں مسلمان آپس میں پھٹ جائیں۔ مل کر اور آپس میں پھٹ نہ جانا فرقوں میں، اور اللہ کا احسان یاد کرو کہ اس نے تمہارے دلوں میں ملاب کر دیا اور تم آپس میں بائی بائی ہو گئے۔ تم میں ایک گروہ وہ ایسا ہونا چاہیے کہ بھلائی کی طرف بلائے اور اچھی بات کا حکم دے اور بری بات سے منع کرے۔ اگر کتابی ایمان لاتے تو ان کا بھلا تھا۔ یہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور پیغمبروں کو ناحق شہید کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ اہل کتاب نافرمانبردار اور سرکش تھے۔ کتابیوں میں کچھ وہ ہیں جو حق پر قائم ہیں، وہ جو کافر ہوئے ان کے مال اور اولاد ان کو نہ بچا سکیں گے اور وہ جہنمی ہیں۔ اللہ نے ان پر ظلم نہ کیا مگر وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں۔ اے ایمان والو، ان کو اہل کتاب کو رازدار نہ بناؤ۔ ان کی آرزو ہے کہ تمہیں ایذا پہنچے۔ جب وہ تم سے ملتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور اکیلے ہوں تو پلٹ جاتے ہیں۔ تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں برا لگے، اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے تو اس پر وہ خوش ہوں۔ تم صبر اور پرہیزگاری کیے رکھو، یہ اللہ تعالیٰ حضور پاک کو کہہ رہا ہے، اور ان کے ذریعے سب کو، صحابہ کو، ہمیں بھی پیغام ہے۔ یہ تمہارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ اس کے بعد آیت 121 سے 180 تک ان آیات میں جنگ احد کے واقعات کا تفصیل سے ذکر ہے۔ مسلمانوں کو اللہ پر ہی بھروسہ چاہیے، اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے۔ تم اللہ سے ڈرو، کہیں تم شکر گزار ہو۔ کیا تمہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافی نہیں کہ اللہ تمہارا مددگار ہو؟ تم 1000 فرشتہ، 3000 فرشتہ جو ہے وہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا۔ ہاں کیوں نہیں، اگر تم صبر و تقوی کرو تو تمہارا رب تمہاری مدد کے لیے 5000 فرشتے نشان والے، یعنی مخصوص اس کام کے لیے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھیجے گا، تمہاری فتح کے لیے اور تمہاری خوشی کے لیے۔ اللہ زمین اور آسمان کا مالک ہے، وہ جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب کرے۔ اے ایمان والو، سود اپنے مال کو زیادہ کرنے کے لیے نہ کھاؤ، اور اللہ سے ڈرو اور آگ کے عذاب سے بچو۔ اللہ کے رسول کے فرمانبردار رہو۔ وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، خوشی میں اور رنج میں اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے نیک لوگ اللہ کو محبوب ہیں۔ یہ بہت اہم آیتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کون لوگ محبوب ہیں، ان کا ذکر یہاں کر دیا، اور بار بار، ایک دفعہ نہیں، یہ بار بار صورتوں میں یہی الفاظ جو ہیں وہ آتے ہیں۔ اور وہ جنہوں نے بے حیائی کی یا اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں، ان کے لیے بھی راستہ ہے معافی کا، توبہ کا۔ جنہوں نے بڑے گناہ کیے، چھوٹے گناہ کیے، گناہ بخشنے، اور گناہ کون بخشے سوائے اللہ کے، اور اپنے کیے پر جان بوجھ کر اڑ یا ضد نہ جائیں، ضد پہ نہ آ جائیں، اس ضد میں نہ آئے یا اس خیال میں نہ آئے یا اس بات کو نہ کہیں کہ اللہ کہاں معاف کرے گا میرے اتنے بڑے گناہ۔ یہ بہت بڑا بذات خود ایک گناہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی وسعت ہے، اور اس نے بار بار کہا ہے کہ اس کی معاف کرنے کی جو ہے وہ طاقت عذاب سے بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو معافی کی اور معاف کرنے کی جو اس کی وہ کرے گا وہ بہت زیادہ ہوگی عذاب سے۔ تو اس لیے کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یہ بڑے گناہوں میں بڑا گناہ ہے۔ اور نہ سستی کرو، نہ غم کھاؤ، تم ہی غالب آؤ گے اگر ایمان رکھتے ہو۔ یہ دن ہیں کہ جن میں اللہ نے لوگوں کے لیے باریاں رکھی ہیں، یعنی کبھی
جو ہے وہ آپ کی فتح ہوگی اور کبھی دوسروں کی فتح ہوگی۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے انداز ہے کہ کمزوریاں، خامیاں جو ہے اس کا بتانا اور تربیت کرنا۔ حضور پاک کی جو افواج ہیں تو یا اس کے بعد جو مسلمان ہیں ان کی جنگیں ہوں، ان میں جو آزمائشیں ان کو آئے، ان کے لیے ان کو کیا کرنا چاہیے، کن چیزوں پہ ان کو نقصان ہو سکتا ہے یا شکست ہو سکتی ہے، تو یہ سارے چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تم میں سے کچھ لوگوں کو شہادت کا مرتبہ دے گا، اور اس کے لیے کہ اللہ مسلمانوں کا نکھار کر دے اور کافروں کو مٹا دے۔ کیا اس گمان میں ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے؟ ابھی اللہ نے تمہارے غازیوں کا امتحان نہ لیا اور نہ صبر والوں کی آزمائش کی۔ کتنی سخت ہے یہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کو کہا جا رہا ہے کہ کیا سمجھتے ہو کہ ایسے ہی جنت پہ چلے جاؤ گے؟ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہمیں یہ ہدایت اصل میں کرنے کا ہے ایک طریقہ کہ امتحان آئیں گے، آزمائشیں آئیں گی، آزمائشوں پہ پورے اترو گے، یہ بھی ایک ہے کہ صبر کرو گے آزمائشوں میں، شکر کرو گے اللہ کا، تب جا کے ہوگی آپ کی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے قبولیت ہوگی آپ کے اعمال کی۔ تو اس لیے بڑا خیال رکھیں کہ صبر اور شکر اس کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں، اور کوئی بھی امتحان آئے ان میں صبر شکر کریں۔ تو موت کی تمنا کرتے تھے اس کے ملنے سے پہلے، تو اب وہ تمہیں نظر آ رہی ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہے، ان سے پہلے اور رسول ہو چکے، تو کیا اگر وہ انتقال فرمائیں یا شہید ہوں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو الٹے پاؤں پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کرے گا، اور عنقریب اللہ شکر والوں کو صلہ دے گا۔ شکر اور صبر یہ ایک ہی کیفیت کے دو رخ ہیں، شکر اور صبر۔ اور جان لو بے حکم اللہ مر نہیں سکتی، اور جان لو کوئی جان بے حکم اللہ مر نہیں سکتی، سب کا وقت لکھا رکھا ہے، اور قریب ہے شکر والوں کو صلہ عطا کریں گے۔ اور کتنے ہی انبیاء نے جہاد کیا اور ان کے ساتھ بہت اللہ والے تھے، تو نہ وہ سست پڑے ان مصیبتوں سے جو اللہ کی راہ میں انہیں ملی، اور نہ کمزور ہوئے، نہ دبے، اور صبر والے اللہ کو محبوب ہیں۔ وہ بھی کچھ نہیں کہتے تھے سوائے اس دعا کے کہ اے اللہ بخش دے ہمارے گناہ، جو زیادتیاں ہم نے اپنے کام میں کی، اور ہمارے قدم جما دے، اور ہمیں ان کافر لوگوں پر مدد دے۔ تو اللہ نے انہیں انعام دیا دنیا میں اور آخرت کے ثواب کی خوبی، اور نیکی والے اللہ کو پیارے ہیں۔ یہ دعا ہے 147 سے 148 آیت میں۔ اس کے بعد والی آیات میں اللہ تعالیٰ نے جنگ احد میں مسلمانوں کی شکست، شہادتوں اور ان کی آزمائش کا مزید ذکر کیا ہے۔ صبر اور اللہ پر توکل کا حکم دیا۔ آئندہ کی جنگ کی حکمت عملی اور ہدایات بیان کی گئی ہیں۔ جنگ میں وہ جو تم پھر گئے تھے انہیں شیطان نے لغزش دی تھی ان کے بعض اعمال کی وجہ سے، اور بے شک اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ ایسے ایمان والوں کافروں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے اپنے بھائیوں کی نسبت کہا جب وہ سفر یا جہاد کو گئے کہ اگر ہمارے پاس ہوتے، یعنی وہاں نہ جاتے، تو وہ نہ مرتے نہ مارے جاتے، اور اللہ ہی زندہ رکھتا ہے اور مارتا ہے، اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ وہ جو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مصیبت آئی جنگ احد میں، جس دن دونوں فوجیں ملی تھیں وہ اللہ کے حکم سے تھی، اس لیے کہ پہچان کرا دے ایمان والوں کی اور منافقوں کی جنہوں نے اپنے بھائی کو جہاد سے روکا
اور کہا اگر تم ہمارا کہا مانتے اور بیٹھ رہتے تو نہ مارے جاتے۔ تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو فرما دو کہ اپنی موت کو ٹال دو اگر تم منافق سچے ہو، اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ خیال نہ کریں، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس سے زندہ ہیں اور روزی پاتے ہیں۔ یہ 169 آیت۔ ان منافقوں یہود و نصارہ سے نہ ڈرو اور صرف مجھ سے ڈرو۔ اللہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ رکھے، اور وہ جو بخل کرتے ہیں یعنی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے اس چیز میں جو انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے دی، ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھے۔ یہ دیکھیں بار بار آتا ہے، یعنی اللہ کہتا ہے جو میں نے تمہیں دیا ہے اس میں بخل کرتے ہو، غریبوں مسکینوں یتیموں اور محتاجوں کا خیال نہیں کرتے اور اس میں سے نہیں دیا، اور اللہ تعالیٰ یہ جتاتا ہے کہ یہ میں نے تجھے دیا ہے اور میں تجھے حکم دیا ساتھ کہ جو فاضل بچ جائے تمہاری ضروریات، اور تم بھی حکم دیا کہ اسراف نہ کرو، جو دیا اس کو ضائع نہ کرو، اسراف نہ کرو، اور اس کے بعد جو آپ کے حلال رزق زکوٰۃ دینے کے بھی بعد جو بچ جائے، پہلی چیز تو زکوٰۃ ہے تو صدقات ہیں، تو اس کے بعد بھی جو بچ جائے اس میں سے دو، بخل نہ کرو، بلکہ انہیں اللہ نے اپنے فضل سے دی، ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھے، بلکہ قیامت کے دن وہ ان کے گلے کا طوق ہوگا۔ وہ جو مال اور وہ جو ایسٹس ہیں اور آپ کی دنیا کی جو بھی آپ کے سونا ہے، چاندی ہے، گھر ہے، جو بھی ہیں وسائل، وہ آپ کے گلے کا طوق بن جائے گے، کیونکہ آپ نے اللہ کی راہ میں اللہ کے حکام کے مطابق ان کو خرچ نہیں کیا اور آپ نے اسراف کیا، یا آپ بینکوں میں چھوڑ کے چلے گئے، یا مقصد یہ ہے کہ بار بار اس کی تنبیہ ہے کہ جتنا بھی زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی میں آپ کر لیں، خرچ کر لیں اللہ کے نام سے، تو وہی آپ کا اثاثہ ہوگا اگلی زندگی میں۔ اللہ ہی وارث ہے آسمانوں اور زمین کا، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ اس کے بعد 181 اور 200 آیت، یہ آخری آیات ہیں، یہ آخری 9 رکوع ہیں اور سورہ آل عمران کا کنکلوژن اور سمری ہے۔ اہم باتیں دہرائی گئی ہیں اس میں، اور جنہوں نے کہا کہ اللہ محتاج ہے اور ہم غنی ہیں، انبیاء کو ناحق شہید کیا، اب ہم یعنی اللہ لکھ رہا ہے ان کا کہا اور ان کی بدعمالی، اور ان کے لیے آگ کا عذاب ہوگا، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ تمہاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے ہیں، تو تم سے اگلے رسولوں کی بھی تکذیب کی گئی، اس لیے پریشان نہیں ہو، ہرگز ہر جان کو موت چکھنی ہے، اور تمہارے بدلے تو قیامت ہی کو پورے ملیں گے۔ جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچا، یعنی کون کامیاب ہے؟ جو جہنم اور آگ سے جو بچ کر جنت میں چلا گیا، تو یہی کامیابی کا ایک ہی ہے، یعنی اس کا جو انعام کہہ لیں جو جنت کی شکل میں، وہ مراد کو یعنی وہ کامیاب ہے۔ اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا مال ہے، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا مال ہے۔ یہ بہت دفعہ قرآن مجید میں یہ آتا ہے کہ اس پہ نہ پڑ جاؤ، دنیا کی زندگی دین کے مطابق گزارو، دنیا کی زندگی گزارنے کی بالکل ممانعت نہیں ہے، بلکہ اس کا بھی اجر ملے گا دنیا کی زندگی کو گزارنے کا، مگر دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق اور اللہ تعالیٰ کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، ان کی سنت کے مطابق گزارو گے تو یہ بے حد اجر ہے، یہی ہے جس سے آپ کو اگلی جو زندگی ہے اس میں انعام ملے گا۔ بے شک تمہاری آزمائش ہوگی تمہارے مال اور تمہاری جانوں سے، یہ پھر دوبارہ سے آیا ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کا بدلنا اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ یہ بہت دفعہ قرآن مجید میں دہرایا جاتا ہے۔ جو اللہ کی یاد کرتے ہیں، کھڑے بیٹھے، کروٹ پر لیٹے، اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش پر غور کرتے ہیں، اے رب ہمارے، تو نے یہ بیکار نہ بنایا، پاکی ہے تجھے تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، اے ہمارے رب۔ یہ بہت اچھی آخر میں جو ہے دعا ہے۔ ہم نے ایک منادی کو سنا
کہ ایمان کے لیے فرماتا ہے، ایمان کے لیے فرماتا ہے کہ اے اپنے رب پر ایمان لاؤ، ہم ایمان لائے، اے رب ہمارے، تو ہمارے گناہ بخش دے اور ہماری برائیاں معاف کر دے اور ہماری موت اچھوں کے ساتھ کر، اے رب ہمارے، ہمیں دے وہ جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے اپنے رسولوں کی معرفت، اور ہمیں قیامت میں رسوا نہ کرنا، بے شک تو وعدہ خلاف نہیں کرتا۔ یہ 194 آیت ہے، بہت ہی خوبصورت دعا ہے، اس کو یاد کرنا اور اس کو ہر نماز کے بعد یا اکثر اوقات پڑھنا بے حد جو ہے نا اہمیت اس کی ہے۔ اللہ جلد حساب لینے والا ہے، ایمان والو صبر کرو، صبر میں دشمنوں سے آگے رہو اور ملک کی نگہبانی ربط رکھنا اور اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ کامیاب ہو۔ بے حد یہ آخری آیات اہم ہے۔ دیکھیں بار صبر اور شکر، آزمائشوں میں، مصیبتوں میں صبر اور شکر میں سب سے آگے رہو، اور نگہبانی کا مطلب کیا؟ ڈسپلنڈ رہو، آپس کا ڈسپلن کا مطلب پوری تیاری کرو، جنگ کرنی ہے تو اس کے لیے وسائل پیدا کرو، وسائل ڈھونڈو، اور اس کے وسائل پوری تیاری کے بعد اللہ تعالیٰ پہ توکل کرو۔ جو لوگ توکل کو یہ سمجھتے ہیں کہ وسائل کو پہ دھیان نہیں دو، وہ غلط ہے۔ توکل کا مطلب ہے کہ جتنا کچھ انسان کر سکتا ہے اور پوری کوشش کے ساتھ کر سکتا ہے، جو چیز کے لیے بھی کوشش کر رہا ہے حاصل کرنے کی، پہلے اس کے کوشش کرے، وسائل استعمال کرے، پھر اللہ تعالیٰ پہ توکل کرے۔ یہ صحیح مفہوم ہے توکل کا۔ اس کے بعد میں نے سورہ بقرہ میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس میں بھی شارٹ چھوٹی ورسز کے کچھ الفاظ بار دہرائے گئے ہیں آیات میں۔ یہ سورہ آل عمران میں جو دہرائی گئے ہیں وہ میں پھر پڑھ دیتا ہوں۔ یہ جو شارٹ ورسز کہہ لیں یا الفاظ کہہ لیں، بے حد اہم ہے، ان میں اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے، اور کیا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کیا ناپسند ہے، بے حد اہم ہے، ان کو خاص طور پہ ان پہ فوکس کیا کریں۔ هو العزیز الحکیم واللہ شدید العقاب واللہ عندہ حسن المآب واللہ بصیر بالعباد هو العزیز الحکیم فَأَنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُبُونَ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ پہلے میرا سورہ بقرہ یا سورہ فاتحہ وہ سب جو ہے آڈیو میسیجز تھے، یہ پہلی دفعہ میں یہ اپنے جو ہے آئی فون سے آپ کو ویڈیو جو ہے وہ بیان کر رہا ہوں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے قرآن مجید کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی۔ بے حد اہم ہے قرآن مجید کو پڑھنا، سمجھنا، سیکھنا، یہ صرف علماء کا کام نہیں، یہ ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ کم از کم عمل سے پہلے اس کو پڑھنا اور اس کو سمجھنا اور اس کو سیکھنا، یہ تو پہلی سیڑھی ہے، اس کے بعد پھر عمل ہے۔ تو پوری کوشش کریں، اگر آپ 24 گھنٹوں میں 10-15 منٹ اس پہ کم از کم اس پہ لگا دیں۔ یہ جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں کم از کم ہفتے میں ایک دفعہ اس کو سن لیا کریں۔ یہ
10-12 منٹ لگیں گے آپ کے، 15 منٹ لگیں گے یہ جو لمبی آیتیں ہیں ان کو پڑھنے کے لیے. تو میری درخواست ہے کہ ہفتے میں ہر کوئی اس کو ایک دفعہ سن لیا کرے آپ کو، اور آگے اس کو فارورڈ لازمی کرے اپنے سب فیملی کو، سب اپنی اولاد کو، سب اپنے دوستوں کو، وہ بھی اس پہ عمل کریں. تو آپ کے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ ہوگا، میرے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے. یہ میں اپنی اولاد کو جو کہتا ہوں، جو ان کو سمجھاتا رہتا ہوں، کبھی وہ بھی کبھی میرے سمجھانے پہ خوش ہوتے ہیں، کبھی ناراض بھی ہوتے ہیں، مگر پھر بھی میں جاری رکھتا ہوں اپنا کام. تو آپ بھی مایوس نہ ہوں اگر آپ کی اولاد تو کسی وقت نہیں سنتی، آخر کار سن ہی لیں گے، کسی نہ کسی وقت آئے گا کہ وہ سن لیں گے. اپنے گھر میں اس کو پڑھ کے سنائیں سب کو. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. مع السلامہ. مبشر محمود شاہ.